لگتا تھا کہ اس نے عمل میں ضرور کوئی نہ کوئی غلطی کی ہوگی، تبھی ایسا ہوا، ورنہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دوبارہ چھلا کر کے بھی اس سے کچھ پتا نہ چلا، اور شاہد کی خاطر اس نے تیسری بار بھی کامیابی سے عمل دہرایا اور وہ ناکام ہو گیا۔ تب اسے اپنا علم جھوٹا لگنے لگا۔ اسے لگنے لگا وہ اس دنیا کا ناکامیاب ترین انسان ہے، جو اپنی جان سے بڑھ کر دوست کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تب اس نے اپنی ناکامی فیس کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاہد اور جیکسن 2 ہفتے سے بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا ان کے پاس چلا گیا۔ اس نے کالے رنگ کے عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر دوسروں کو وحشت سی ہوتی تھی۔ کچھ پتا چلا کہ یہ لڑکی کون ہے، کہاں رہتی ہے، کس جگہ پر ہے؟ شاہد کی بے چینی اس کے سوالوں سے یاد تھی۔ شاہد میرے دوست، مجھے اپنے علم سے کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا، کیونکہ یہ لڑکی اس دنیا کی ہے ہی نہیں۔ میں نے اس لڑکی کا پتہ چلانے کے لیے 3 بار مختلف عمل کیے، مگر تینوں میں مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جیکسن تو اکشے کی باتیں سن کر بجھ سا گیا، مگر شاہد کی تو جیسے روح نہ ہو گئی۔ وہ جیسے گہرے صدمے کا شکار ہو گیا۔ مگر تم دل چھوٹا مت کرو، میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے جس پر تم عمل کر سکتے ہو۔ جیکسن اکشے کو نا سمجھی سے دیکھنے لگا۔ اور وہ کون سی ترکیب؟ شاہد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھو شاہد، میں ایک جادوگر ہوں، میں نے ایمانداری سے عمل کیے، مگر میں اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چلا سکا۔ مگر تم تو ایک سنگے تراش ہو، اگر تم چاہو تو تم اس کا مجسمہ بناؤ۔ تم سے بہتر مجسمہ کون بنا سکتا ہے؟ تم اس کی ایک مورتی بناؤ۔ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ مجھ سے بہتر اس کی مورتی کون بنا سکتا ہے؟ شاہد خود سے بڑبڑایا۔ ہاں بالکل، جب تم اس کی مورتی بناؤ گے تو اس دنیا کا سب سے خوبصورت لباس میں تمہاری مورتی کے لیے بناؤں گا، اور وہ بہت قیمتی ہوگا۔ جیکسن نے شاہد کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ اکشے اور جیکسن کی بات سن کر شاہد اتنا خوش ہوا کہ دونوں کو ایک وقت گلے سے لگا لیا۔ میں بھی کتنا پاگل ہوں، یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ تم دونوں بہت اچھے ہو، تمہارا یہ آئیڈیا کمال کا ہے، میں آج سے اس پر کام شروع کر رہا ہوں۔ شاہد اتنا خوش تھا جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو، اور پھر شاہد نے مورتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ وہ دن رات ایک کر بیٹھا، وہ دل سے اپنی خوابوں کی ملکہ کی مورتی بنا رہا تھا۔ دوسری طرف جیکسن مورتی کے لیے دنیا کا سب سے بیشے قیمت لباس ڈیزائن کرنے میں لگ گیا۔ وہ شاہد کو مورتی بنانے پر یہ قیمتی لباس تحفے کے طور پر دینا چاہتا تھا۔ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا خریدتا اور پھر اس سے بڑھ کر اور تلاش میں مارکیٹ میں گھومتا پھرتا۔ اکشے ان دونوں کو سرپرائز دینے کے لیے ایک عمل میں مصروف ہو گیا۔ تینوں اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ شاہد کی محنت رنگ لانے لگی، مورتی کا شاہکار تیار ہونے لگا، اور پھر ایک دن مورتی بن ہی گئی۔ وہ ایک نارمل قد کاٹ والی لڑکی کی ہی جتنی مورتی تھی۔ اس کے خوبصورت لمبے لہراتے بال تھے، بڑی گہری پیاری آنکھیں تھی۔ وہ مورتی بن کر شاہد کے بالکل سامنے تھی۔ شاہد اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں مورتی کو دیکھ کر صرف اور صرف ستائش ہی تھی۔ وہ خود حیران تھا کہ اس نے اتنی خوبصورت مورتی کیسے بنا لی۔ اس کی مورتی اگر لوگ دیکھتے تو اس کی بھی عبادت کرنے لگ جاتے۔ وہ پاگل لوگ ضرور اسے اپنی دیوی سمجھتے۔ شاہد کی مورتی ایک خوبصورت پری چہرے والی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ یہ بالکل وہی چہرہ تھا جو شاہد نے خواب میں دیکھ رکھا تھا۔ وہ اس کی خوابوں کی حسینہ تھی، مگر مورتی کی صورت میں تھی۔ وہ بے جان تھی۔ وہ دور سے ایک خوبصورت لڑکی دکھائی دیتی تھی، مگر تھی تو ایک بے جان مورتی ہی نہ۔ خالص ریشم کے کپڑے سے بنایا ہوا وہ ایک بیش قیمتی لباس تھا، جس میں بہت سارے پیارے کپڑے لگائے گئے تھے، اور اس کے گلے پر جیکسن نے بریک ہیرو کا خاص کام کیا تھا۔ وہ لباس نیلے رنگ کا تھا اور آسمانی رنگ پر سفید موتی کی ماند وہ ہیرے بہت بھلے معلوم ہوتے تھے۔ جب مورتی بن گئی تو جیکسن نے وہ قیمتی لباس شاہد کو بطور تحفہ دیا، جسے اپنے ہاتھوں سے شاہد نے مورتی کو پہنا دیا۔ اب وہ مورتی ایک لڑکی نظر آتی تھی۔ اگر کوئی اسے دیکھتا تو دل تھام کر رہ جاتا۔ شاہد اکشے کا شدت سے انتظار کرنے لگا، کیونکہ اکشے نے بھی مورتی بن جانے پر نہایت قیمتی تحفہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ مگر اکشے کافی دنوں سے غائب تھا، اور جیکسن بھی بہت حیران تھا کہ اکشے آخر وہ کون سا تحفہ شاہد کو دینے والا ہے جس کے لیے وہ گم ہو چکا ہے۔ شاہد اس مورتی کی کوئی نمائش لگانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے کسی کو مورتی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ طوفان میرے دل میں اٹھ کر چلے گئے، خواب میں آئے تھے آ کر چلے گئے۔
اکشے ایک جادوگر تھا، علم پر بہت حد تک مہارت رکھتا تھا۔ اس نے نہایت خطرناک عمل شروع کر رکھا تھا۔ وہ عمل بہت بھیانک تھا۔ وہ اپنے عمل سے ایک لڑکی کی روح کو قید کرنا چاہتا تھا اور اسی روح کو مورتی میں ڈال کر مورتی کو زندہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ عمل اگرچہ بہت حد تک خطرناک تھا، مگر شاہد کے لیے وہ اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ اکشے اس عمل میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ایک بھٹکی روح کو قید کر ڈالا۔ اب ایک روح اس کے قابو میں تھی۔ وہ شاہد کے سامنے اس کی پتھر کی مورت میں جان ڈال کر سرخ روح ہونا چاہتا تھا، اور اب وہ شاہد کو اپنا سرپرائز دینے والا تھا۔ کسی پتھر کی مورتی سے محبت کا ارادہ ہے، پوجا کی تمنا ہے، عبادت کا ارادہ ہے۔ جو دل کی دھڑکنیں سمجھے نہ آنکھوں کی نظر سمجھے، نظر کی گفتگو سمجھے نہ جذبوں کا بیان سمجھے، کسی پتھر کی مورتی سے محبت کا ارادہ ہے، اسی کے سامنے اس کی شکایت کا ارادہ ہے۔ سنا ہے ہر جواں پتھر کے دل میں آگ ہوتی ہے، مگر جب تک نہ چھڑو شرم گائے پردے میں سوتی ہیں۔ یہ سوچا ہے کہ دل کی بات اس کے روبرو کہتے، نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ آج اپنی آرزو کہتے، ہر ایک بیجا تکلف سے بغاوت کا ارادہ ہے، کسی پتھر کی مورتی سے محبت کا ارادہ ہے۔ محبت بے رخی سے اور بڑھے گی وہ کیا جانے، طبیعت اس ادا پہ اور بڑھے گی وہ کیا جانے۔ وہ کیا جانے کہ اپنا کس قیامت کا ارادہ ہے، کسی پتھر کی مورتی سے محبت کا ارادہ ہے، پوجا کی تمنا ہے، عبادت کا ارادہ ہے۔ اکشے شاہد کے سامنے کھڑا اس کے بنائے گئے شاہکار کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ یار واقعی تم کمال کے سنگے تراش ہو، اوپر والے نے تمہیں بے پناہ صلاحیتیں دے رکھی ہیں۔ یہ تو کوئی لڑکی لگ رہی ہے، یہ تو واقعی ایک شاہکار ہے۔ شاہد اپنی تعریف سن کر کافی خوش تو ہوا، مگر اسے اکشے کے سرپرائز کا ابھی بھی شدت سے انتظار تھا۔ ہاں، میں نے اس کو بنانے میں اپنی جان لڑا دی ہے، یہ میری زندگی بھر کی محنت ہے، میں زندگی بھر اسی مورتی سے اپنی وفا نبھاؤں گا، شاہد نے دل سے کہا۔ اچھا تو پھر اب تم زندگی کا وہ حصہ اس کے نام کرو جو تم نے ابھی ابھی کہا، کیونکہ یہ مورتی ابھی کچھ دیر کے بعد زندہ ہونے والی ہے اور میں ایسا کر رہا ہوں۔ اکشے خوشی سے شاہد کو گلے لگاتے ہوئے بولا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ جیکسن حیرت سے اچھل پڑا۔ بہت جلد سمجھ جاؤ گے، ابھی تم کافی نہ سمجھو۔ اکشے نے جیکسن کا کندھا ہلایا۔ تم ایسا کر سکتے ہو؟ ایک بے جان بت کو زندہ کر سکتے ہو؟ شاہد حیرت سے پوچھنے لگا۔ ہاں، جب تم ایک ایسا شاہکار بنا سکتے ہو، اگر دنیا اسے دیکھ لے تو اسے اپنی دیوی جان کر اس کی پوجا کرنے لگے، تو پھر میں ایک بے جان بت کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ جیکسن، تم اس دنیا کا مہنگا ترین لباس بنا سکتے ہو، تو پھر میں شاہد کے لیے اپنے علم کی بدولت اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ اکشے، کیا تم واقعی میں سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ نہیں میری جان، میں اور مذاق، وہ بھی اتنے اہم مسئلے پر۔ ابھی تم دونوں میرا کمال دیکھو گے۔ وہ تینوں مورتی کے بالکل سامنے بیٹھ گئے اور اکشے جنتر منتر پڑھنے لگا۔ شاہد اور جیکسن عقیدت سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ شاہد کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بنائے گئے مجسمے میں کوئی جان ڈال کر اسے زندہ کر سکتا ہے۔ اکشے آدھے گھنٹے تک وہ منتر پڑھتا رہا، پھر اس نے ایک چھوٹے سے شیشے کا بنا جار نکالا۔ اس میں سفید رنگ کا دھواں تھا۔ اکشے نے جار کا ڈھکن ہٹایا تو وہ سفید دھواں جار سے نکل کر مورتی کی طرف بڑھنے لگا اور وہ سفید دھواں مورتی کے اندر چلا گیا۔ اکشے نے اپنے جادو سے قیدی روح کو مورتی میں ڈال دیا۔ وہ مورتی جو پتھر کی تھی وہ دھیرے دھیرے گوشت میں تبدیل ہونے لگی۔ اس نے پہلے پلک جھپکائے، پھر اس کے ہونٹوں نے جنبش کی، پھر وہ مسکرائی۔ اب اس کا وجود پتھر سے گوشت میں تبدیل ہونے لگا۔ اس کے ہاتھوں نے حرکت کی اور اب وہ ایک مکمل گوشت کی بنی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ اب حرکت کر رہی تھی۔ شاہد مدہوشی جیسی حالت میں یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس سے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی پتھر کی بنائی گئی مورتی میں سچ مچ جان پڑ گئی ہے، مگر یہ کوئی سپنا نہیں تھا، یہ ٹھوس حقیقت تھی۔ وہ پتھر کی سندر مورتی گوشت کی لڑکی میں ڈل چکی تھی اور وہ تینوں اس عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ وہ سامنے کھڑی لڑکی جس نے جیکسن کا بنایا ہوا قیمتی ترین لباس پہنا ہوا تھا، وہ ریشم کا مہنگا ترین لباس اس کے بدن پر جچ رہا تھا۔ اس لباس میں قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ریشمی بال لہرا کر ان تینوں کے مد مقابل آ کھڑی ہوئی اور انتہائی حیرانگی سے ان تینوں کو تکنے لگی۔ وہ وہی لڑکی تھی، وہی حسینہ جسے شاہد اپنے خوابوں میں دیکھا کرتا تھا۔ وہ وہی تو تھی جو شاہد کے سپنوں پر حکمرانی کرتی تھی اور اس کا حال بے حال کر گئی تھی۔ وہ وہی افسرہ تھی جسے کبھی شاہد نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا۔
वो पूरे सज धज से आज इसके सामने तन कर खड़ी थी। शायद ये रही तुम्हारी मूर्ति। अक्षय के मुंह से बेसाख्ता निकला और इस लम्हे तो शायद अपने हवासों में ही नहीं लग रहा था। मेरी मूर्ति सिर्फ मेरी, शायद ने मन से कहा। कौन मूर्ति? वो पूछने लगी, इसको हैरानगी से देखने लगी। तुम और कौन? शाहिद ने बताया। मैं कौन? वह हैरत से इनको देखकर पूछ बैठी। तुम? जैक्सी ने जैसे ख्वाब से जाकर कहा। मैं? मगर मैं कौन हूँ और तुम लोग मुझे मूर्ति क्यों बता रहे हो? मूर्ति ने अपनी हैरत जाहिर की। तुम मूर्ति हो? मेरी मूर्ति? शाहिद ने इसके पास जाकर कहा। मगर तुम कौन हो और ये कौन है? इसने अक्षय और जैक्सन की तरफ इशारा करके पूछा। मैं शाहिद हूँ और ये मेरे दोस्त हैं, मगर मैं तुम लोगों को नहीं जानती और ना मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरे ख्वाबों की मलका हो और तुम मेरी जिंदगी का कीमती सरमाया हो। शाहिद इसे बताने लगा, मगर इसे इस बकवास में कुछ दिलचस्पी नहीं थी। तुम क्या कह रहे हो? मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे कुछ याद नहीं है, ना मुझे अपना नाम पता है और ना पहचान। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है। मैंने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, मगर मुझे कुछ भी तो याद नहीं। और ये तुम क्या मलका महारानी की गर्दान कर रहे हो? वो एक सांस में कई सवाल करती चली गई। वो वाकई इनको नहीं जानती थी, क्योंकि इनकी जिंदगी चंद पहले पहले शुरू हुई थी। इसका दिमाग खाली था, इसमें कुछ भी तो नहीं था। अगर वो इनसे इनकारी थी तो वो ठीक थी। इसकी कोई याददाश्त नहीं थी। कुछ पल के लिए जिंदगी की याददाश्त इसके जहन में ताज़ा थी। तुम मेरी हो और तुम्हारा नाम मूर्ति है। मैंने तुम्हें तहलीक किया है, अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। शाहिद ने इसे शानों से थामकर झंझोड़ डाला। पता नहीं तुम क्या हो और बहुत बुरा मजाक कर रहे हो। मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। इसने नापसंदीदगी से शाहिद को देखा। अक्षय आगे बढ़ा और शाहिद के साथ खड़ा हो गया। मूर्ति, ये ठीक कह रहा है, तुम इसकी बनाया गया एक वजूद हो और अब ये तुम्हारा मालिक है। ये तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, तुम्हारा ऐसा दीवाना है जो आज तक दुनिया में इस जैसा कोई दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। अक्षय की बात सुनकर मूर्ति इसे प्यार भरी नजरों से देखने लगी। और तुम अपने बारे में क्या कहते हो? मूर्ति ने अक्षय से पूछा। मैं तो इसका गवाह हूँ और तुम्हें शुरू से खुले अल्फाज में बताता हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, क्योंकि मुझे तो कुछ भी पता नहीं और मेरा दिमाग और दिल दोनों सलामत हैं। मैं इससे फैसला कर सकती हूँ। तुम अपने बारे में बताओ। इसको छोड़ो, इसकी कहानी कभी फुर्सत में सुन लूंगी। मूर्ति की बातें अक्षय को उलझन में डालने लगी। वो क्या कह रही थी, इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मूर्ति शाहिद की बजाय अक्षय में ज्यादा दिलचस्पी ले रही थी और यही बात शाहिद को चुभ रही थी। मूर्ति शाहिद को पहली ही नजर में सख्त नापसंद कर चुकी थी और अब इसका शाहिद के सामने अक्षय में यूं दिलचस्पी लेना इसको जला रहा था, जबकि जैक्सन को इसने पसंद नापसंद की नजर से देखा तक न था। और शाहिद तो मूर्ति के जुनून में बुरी तरह से पागल था। इसके पागलपन ने जुनून की शक्ल लेकर ही मूर्ति का वजूद तहलीक किया था और अब वही मूर्ति इसके प्यार और दीवानगी से मुनकर थी और इसे पहचानने से इनकारी थी। मूर्ति ने अक्षय का हाथ पकड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि ये साफ झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये मेरे ख्याल में एक झूठा इंसान है। नहीं मूर्ति, ये तुम्हारा मालिक है, इसने तुम्हें बनाया है, अब तुमने इसका ताबिया फरमान रहना है। इसने मुझे बनाया है? मूर्ति ने शहादत की उंगली शाहिद की तरफ करके पूछा। हाँ, और इस बात की गवाही मैं देता हूँ, जैक्सन ने गहरे लहजे में कहा। तो क्या इसने तुम दोनों को भी बनाया है? नहीं तो अक्षय हंसा और जैक्सन भी हंसने लगा। तो फिर तुम दोनों को किसने बनाया है? खुदा ने, जैक्सन ने जल्दी से कहा। तो तुम दोनों खुदा की तहलीक हो। मूर्ति मुस्कुराने लगी। इसकी मुस्कान में गहराई थी। हाँ, अक्षय ने होंठ पींचे और मूर्ति की तरफ देखने लगा। इसे मूर्ति से घबराहट सी होने लगी थी। कुछ देर मूर्ति सोचती रही। वहां पर गहरी खामोशी छा गई। अक्षय ने मूर्ति का हाथ अपने हाथ से हटाया और चंद कदम पीछे हट गया। शाहिद आगे आया। इसने मूर्ति की आंखों में देखना शुरू कर दिया और फिर इसका हाथ पकड़कर अपने सर पर रखा। तुम अनजान हो और बेखबर हो, मगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तुम मेरी आंखों में देखो, इनमें मैं तुमको नजर आऊंगा। मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ और तुम मेरे ख्वाबों में आती थी। मैंने तुम्हारी तस्वीरें बनाना शुरू कर दी, फिर तुम्हारा मुजस्मा बनाया और तुम में जान डाल दी। ये दोनों इस बात के गवाह हैं और तुम मेरी तहलीक हो और अब तुम मेरी पाबंद रहोगी, मुझसे वफा करोगी। शाहिद ने जैसे ही मूर्ति का दूसरा हाथ अपने हाथ में लेना चाहा, मूर्ति ने इसका हाथ सेकंड के 1000वें हिस्से में बुरी तरह झटक दिया
تم نے مجھ کو بنایا اور تم کو خدا نے بنایا، یہ خدا کون ہے؟ مورتی نے سوال پوچھا اور شاہد لرز اٹھا۔ خدا تو ساری کائنات کا خالق ہے، اس نے ہم سب کو بنایا ہے، شاہد وضاحت دینے لگا۔ تو پھر تم خدا کی تخلیق ہو، اور کیا تم خدا کے پابند ہو؟ اگر ہو بھی تو بھی میں تمہاری پابندی نہیں کر سکتی، نہ تو میں تمہیں جانتی ہوں اور نہ میرا تم سے واسطہ ہے، اور نہ میرے دل میں تم وہ جگہ لے سکتے ہو۔ تم شکل سے کتنے منحوس لگتے ہو، یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور اسی لیے تمہارا وجود تخلیق کیا ہے۔ شاہد جلنے لگا۔ میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں اور تم اس قسم کی بکواس باتیں مت کرو تو اچھا ہوگا۔ شاہد کو مورتی کی بات سن کر زندگی کا سب سے بڑا دھچکا لگا، کیونکہ خدا نے انسان سے سب سے زیادہ محبت کی ہے، اس لیے تو ساری دنیا کی مخلوقات کو پابند بنایا ہے، مگر انسان کو آزاد اور فیصلے کا اختیار دے رکھا ہے، کیونکہ جو خدا کا بندہ ہوتا ہے وہ راہ سے کبھی نہیں بھٹکتا۔ تم یقین نہیں کر رہی ہو، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، تم وہ سب دیکھ کر یقین کر لو گی۔ شاہد نے جیسے ہی مورتی کا ہاتھ پکڑنا چاہا، وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے کچھ بھی نہیں دیکھنا، تم اپنی حد میں رہو، تم نے مجھے ضرور بنایا ہوگا، مگر احساس اور جذبے تم نے نہیں بنائے، وہ میرے اپنے ہیں، میں اپنے دل کی مانتی ہوں۔ تمہاری سچائی اور تمہارا پیار مجھے تمہاری طرف مائل نہیں کر سکتا۔ مورتی شدت سے چیخ پڑی۔ مورتی، تم صرف ایک بار میرے ساتھ بیسمنٹ میں چلو، تم خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لو گی تو تم میری دیوانگی کا یقین کر لو گی۔ تم فی الحال انجان ہو، نادانی میں ہو، اور جو انجان ہوتے ہیں وہ اسی طرح پیار سے منہ موڑتے ہیں۔ شاہد بے تاب ہو گیا اور اکشے کو دیکھنے لگا۔ مورتی نے بھی اکشے اور جیکسن کی طرف دیکھا، دونوں پریشان تھے۔ میں تمہیں شروع سے بتاؤں گا، ایک ایک لفظ سچ سچ بتاؤں گا، تم کو میری محبت کا یقین آ جائے گا اور تمہارا احساس جاگ جائے گا۔ شاہد نے مورتی کے قریب ہو کر بے چینی سے کہا، مجھے کچھ نہیں سننا، میں اور میرے احساس تم سے انجان ہے۔ مورتی تو وہ کبوتری بن گئی تھی جو ہاتھ لگانے سے پہلے پروں پر پانی تک ڈالنے نہیں دے رہی تھی۔ انجان ہو اس لیے تو ایسا کہہ رہی ہو، جب میں بتاؤں گا تو تم سب کچھ جان لو گی، اور جان کر تم اور تمہارے احساس مجھے قبول کر لیں گے۔ میں کچھ جاننا ہی نہیں چاہتی، تم مجھے کون سی رام کہانی بتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں اس سامنے کھڑے لڑکے سے پیار کرتی ہوں۔ مورتی نے اکشے کی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کر دیا، جسے دیکھ کر خاموش تماشائی جیکسن اچھل ہی تو پڑا۔ کیا مگر تم میری ہو؟ میں تمہیں شدت سے چاہتا ہوں، تم سے بے حد پیار کرتا ہوں، میرا دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے، اور اب تم صرف میری ہو، تم ایسا نہیں کہہ سکتی، شاہد چیخ کے بولا۔ اور مورتی ہنسنے لگی کہ کہکے لگانے لگی، تم سنو، جیسا تمہارا دل میرے لیے دھڑکتا ہے ایسے ہی میرا دل اس کے لیے دھڑکتا ہے، میں صرف اس کی ہوں اور اسے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ مورتی کی باتوں سے سچائی کی بو آ رہی تھی اور شاہد کی باتوں سے بے چینی کی، اور اکشے کے بدن سے جیسے کسی نے تو سارا خون ہی نچوڑ دیا تھا۔ وہ اپنی جگہ بت کی طرح ساکت تھا، بس اس کی سانسیں ہی چل رہی تھی۔